میں 22 سال کی تھی جب مجھے اغوا کر کے کوٹھے پر بھیج دیا گیا۔ شروع میں بہت ڈرتی تھی، لیکن پھر مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ ایک رات ایک امیر آدمی میرے ساتھ وقت گزارنے آیا۔ اس نے پوری رات مجھے اپنی مصروفیات اور باتوں میں الجھائے رکھا اور کئی بار ملاقات کی۔ میرا نام رباب ہے اور میری زندگی ایک ایسی کہانی ہے جس پر یقین کرنا آسان نہیں۔ میں عام سی لڑکی تھی، خواب دیکھنے والی، اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے مگر پرسکون بھرے گھر میں رہتی تھی اور ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنے والدین کا سہارا بنوں گی۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی کبھار ایک لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا جب مجھے اچانک راستے سے اغوا کر لیا گیا۔ چند لمحوں کی چیخ و پکار کے بعد میری آواز اندھیروں میں گم ہو گئی۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو میں نے ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ دروازہ بند اور باہر پہرا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا وجود اب میرے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک پرانے کوٹھے پر پہنچا دیا گیا جہاں کے درد و دیوار خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں صدیوں کے دکھ چھپے ہوئے تھے۔ ہر طرف اجنبی لڑکیاں تھیں جن کی آنکھوں میں خوف اور ٹوٹے خواب جھلک رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گئی۔ شروع کے دنوں میں مسلسل رویا کرتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا، کیوں مجھے اس اندھیرے راستے پر دھکیل دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر لیے، کیونکہ انسان جب بار بار ٹوٹتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ دل میں ایک سختی آ جاتی ہے اور وہ حالت کو اپنے تقدیر سمجھ لیتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک بن گئی، لیکن پھر ایک رات میری زندگی نے نیا رخ لیا۔ ایک شخص اندر آیا جو باقی سب سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے کپڑے مہنگے تھے، انداز پر اعتماد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے مجھے چنا اور کہا کہ وہ پوری رات میرے ساتھ وقت گزارے گا۔ میرا دل ڈر کے مارے دھڑکنے لگا، مگر حیرت تب ہوئی جب اس نے کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھ سے سوالات کیے، میرے خوابوں کے بارے میں پوچھا، یہاں تک کہ میرے خوف کے بارے میں بھی جاننا چاہا۔ وہ پوری رات مجھ سے بات کرتا رہا اور مجھے لگا جیسے برسوں کے بعد کسی نے مجھے انسان سمجھ کر بات کی ہو۔ جب وہ صبح جانے لگا تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، رباب تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ جملہ میرے دل میں گونجتا رہا جیسے اندھیروں میں امید کی ایک کرن جل اٹھی ہو۔ اس کے بعد میری سوچ بدلنے لگی اور میں نے اپنے دل میں سوال اٹھانا شروع کیے، کیا واقعی میری کہانی ختم نہیں ہوئی؟ کیا میں اس اندھیری قید سے نکل سکتی ہوں؟ کچھ دنوں بعد وہ شخص دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں خاموشی تھی مگر آنکھوں میں فیصلہ۔ اس نے باقی سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور دھیمی آواز میں کہا، رباب میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ برسوں سے جس آزادی کے خواب دیکھے تھے آج وہ خواب حقیقت کا روپ لینے لگے تھے، مگر دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں یہ سب دھوکہ نہ ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جس نے میرا یقین جیت لیا۔ ہم نے منصوبہ بنایا اور کئی دنوں تک وہ بظاہر ایک عام خریدار کی طرح آتا رہا، مگر دراصل وہ میری آزادی کا راستہ بنا رہا تھا۔ میں ہر دن گنتی رہتی اور دل میں دعا کرتی کہ وہ لمحہ جلد آئے جب میں اس اندھیری دنیا سے آزاد ہو سکوں۔ آخر وہ رات آ گئی جب دروازہ خاموشی سے کھلا اور باہر گلیاں سنسان تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اندر کہیں ہمت بھی جاگ رہی تھی۔ ہم دونوں آہستگی سے کوٹھے کو بیچ کر چھوڑ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو رات کی خاموشی میں مجھے لگا جیسے برسوں بعد روشنی دیکھی ہو۔ میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور دل میں ایک احساس تھا کہ میں قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ وہ مجھے شہر سے دور ایک محفوظ گھر لے گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، یہاں سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اصل جنگ ابھی ہے، تمہیں اپنے خواب پورے کرنے اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ الفاظ میری روح میں اتر گئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی کہانی خود لکھوں گی۔ اب میں کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں رہوں گی۔ آج برسوں بعد میں آزاد ہوں۔ میں نے تعلیم حاصل کی، اپنی زندگی سنواری اور اب میں ان لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہوں جو ابھی بھی اندھیروں میں قید ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، امید کی ایک کرن سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میرا نام رباب ہے اور میری کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے اور زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی اگر ہم اسے جینے کی ہمت رکھیں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔